اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سب سے پہلے تو تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ مسجد میں کوئی پروگرام تھا جس کی وجہ سے یعنی ہم سے کہا گیا کہ وہ تمام ہو جائے تو پھر یہاں پہ شروع کرنا ہے، لہٰذا یہ تاخیر ہوئی ہے۔ بہرحال گزشتہ جو آخری درس ہمارا ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 182 تک ہم نے تمام کیا تھا۔ قرآن مجید کا دوسرا جز ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 187 تک ہم پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اس سے پہلے قصاص کی اور وصیت کے بارے میں آیات گزری تھی۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین کی گئی عبادات میں سے ایک بہت ہی اہم اور بہت بڑی عبادت روزہ۔ الصیام روزے جمع کا لفظ ہے جس کا واحد ہے صوم۔ صوم کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ لفظ اسلام کے آنے سے پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ صوم کا جو اصل
لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کسی کام سے رک جانا. اور کیونکہ روزہ نامی عبادت میں کھانے پینے سے انسان رک جاتا ہے، اس اعتبار سے اسے یعنی رک جانے، کھانے نہ کھانا نہ پینا، اس اعتبار سے اسے صوم کہا گیا. کسی چیز سے رک جانا اور اسے ترک کر دینا. قبل اس کے کہ میں اس آیت کی تلاوت کروں، تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا عبادات کی جو حکمت ہے اور عبادات کا جو فلسفہ ہے. ایک تو آپ کو معلوم ہے ساری کی ساری عبادات وہ اس نیت سے ہم کرتے ہیں، جو زبان سے بھی نیت کی جاتی ہے، اور زبان سے نہ بھی کی جائے لیکن دل کے اندر وہ ارادہ موجود ہو تو وہ عبادت ہوتی ہے. اور نیت اصل میں دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں، زبان سے کہنے کو نیت نہیں کہتے، احتیاطاً زبان سے کہہ دیا جاتا ہے. قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا جو قرب ہے وہ یا خدا سے دوری ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ابھی آپ میرے سے تھوڑا دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے مثلاً آخر میں بندہ بیٹھا ہو وہ تھوڑا آگے چل کے آ جائے تو قریب ہو جائے گا. یہ ہمارے والے زمان و مکان کے اعتبار سے فاصلہ مراد نہیں ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بتایا کہ وہ ہر انسان کی شہ رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. ہر انسان سے، حضرت موسیٰ ہو یا فرعون، اللہ کا بہترین بندہ ہو یا اللہ کا نافرمان ترین بندہ ہو، خدا سب سے قریب ہے، وہ کسی سے دور نہیں. تو پھر یہ قرب کون سا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں. یہ قرب یہ ہے کہ مثلا اللہ مثال دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام اچھی صفات کا اس کی ذات مجموعہ ہے. وہ صفات اپنے کمال پر اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. مثلا خداوند عالم فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قول کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون؟ سب سے زیادہ سچا اللہ ہے. اب ایک انسان جب سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو جیسے جیسے سچائی کی صفت اپنے اندر پرورش کرتا ہے وہ اور جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے تو اس سچائی کے نقطہ کمال سے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سچائی کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے. مثال دے دوں، مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس نے مثال کے طور پر کسی چیز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. اب ایک بچہ پہلی کلاس سے جب شروع ہوتا ہے اسی منزل کی طرف جانے کے لیے مثلا، تو جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے وہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ان دونوں کو ساتھ بٹھا دیں، پہلی کلاس کے بچے کو اور ماسٹر جس نے کے ساتھ بٹھا دیں، قریب ہے لیکن قریب نہیں ہے، بہت فاصلہ ہے. یہ قرب کب ہوگا؟ جب جس علم کے مقام پہ یہ کھڑا ہے اور یہ جس جہالت کے مقام پہ جہالت کو کم کرنا شروع کرے، اور جیسے جیسے جہالت کم ہوگی علم انکریز ہوگا، یہ فاصلہ کم ہوگا. خدا سے قرب کا یہ معنی ہے کہ انسان اپنے اچھے اعمال کے ذریعے اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرتا ہے، اور جیسے جیسے کوئی صفت بڑھتی جاتی ہے خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے. جیسے میں نے سچائی کی مثال دی، اسی طرح مثلا علم کی مثال ہے. جہالت خدا سے دوری ہے. جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے، چونکہ کمال علم کون ہے؟ جہاں پہ کوئی جہالت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، علم میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ ہے. تو جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا خدا سے قرب ہوتا جائے گا. یہ جو عبادات ہے
یہ اللہ اور انسان کا رابطہ ہے، رابطے کا طریقہ ہے اس دنیا میں۔ جب انسان اپنے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میں خدا سے مثلاً ہم کلام ہوں نماز میں یا حالت روزہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوں، تو قرب کا احساس کرتا ہے خدا سے، عام روٹین میں بھولا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو عبادات کی شکل میں پروگرامز دیے گئے ہیں، ان کے اندر حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ خود اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کام جب تم کرو گے تمہارے اندر یہ صفات ڈیولپ ہوگی، تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا۔ جو ظلم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے دین کے دیے ہوئے جو پروگرام ہیں وہ اپنی تاثیر کھو دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ عبادات کے ظاہر کو لے لیا جائے، ان کی پریکٹس کی جائے، لیکن جو عبادات کی روح ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ اور اس چیز کو اگر آپ نے، اس گمراہی کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، اس غفلت کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، تو ایک بہت بڑی مثال وہ روزہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کے فرض کرنے کا حکم بیان فرما رہا ہے، اور ساتھ بڑا واضح طور پر اس کا سبب، روزوں کے وجوب کی حکمت، روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، وہ بھی اللہ ساتھ بتا رہا ہے۔ لیکن جب آپ آج مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اگر روزے اسی طرح رکھے جائیں، اسی توجہ کے ساتھ کہ اللہ نے یہ روزے کیوں فرض کیے ہیں، تو اس کا نیچرل نتیجہ ہے کہ روزوں کے مہینے سے پہلی والی زندگی سے کافی حد تک تبدیل شدہ زندگی ہوگی ماہ رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد۔ لیکن عوامانہ کانسیپٹ کیا ہے کہ بس روزوں کا مہینہ عبادت کا، پھر وہی روٹین ہے۔ اور ہماری جگہ کہتے ہیں کہ اتنے گویا روزوں سے تھک چکے ہوتے ہیں کہ اپنی پرانی عادتوں پہ لوٹنے میں انتظار بھی نہیں کرتے۔ شب عید یعنی چاند رات ہی دھجیاں اڑا دیتے ہیں تقویٰ کی اور پرہیزگاری کی، اور لگتا ہی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بھی مثلاً اعتکاف میں بیٹھ کے آیا ہے، یہ صرف تلاوت کرتا رہا قرآن کی، یہ جناب اعمال اس نے کیے شب قدر کے، اور سر پہ قرآن رکھ کے اور توبہ کی اور معاف کی۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ شب عید جو بندہ ہے یہ وہی ہے جو بیٹھا ہوا تھا پہلے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی گمراہی ہے کہ یہ عبادات یہ کس لیے آئی تھی؟ یہ عبادت، خلاصہ کہہ رہا ہوں، یہ کہتی ہے کہ ہم تمہارے اندر یہ احساس پیدا کریں گے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرنی۔ جب یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر پروردگار عالم تمہارے جو گزشتہ غلطی ہیں ان سے درگزر فرما دے گا۔ یہ ہے کانسیپٹ، توجہ کر رہے ہیں؟ جس بھی عبادت کو آپ لے لیں، یعنی خدا نے اس لیے کیا تھا کہ تم اس سے رابطہ کرو۔ جب تم اپنے مالک خالق کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی گویا اس کو رپورٹ دے رہے ہو، اس کو کہہ رہے ہو میں یہ خرابیاں کر کے آؤں، یہ خرابیاں کر، یہ کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں کرنا آئندہ۔ تو گزشتہ خدا بخش دے گا، آئندہ کے لیے تم بہتر ہو جاؤ۔ یہ ہے ایکچوئل کانسیپٹ عبادت کا، اس کی حکمت کیا ہے۔ ہمارا کیا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے وہ تو نہیں چھوڑنے جو کرتے ہیں کام، اس کے ذریعے اسے معاف کرا لینا، پھر ہمارا عبادت کر کے معاف کرا دینا۔ اب خواہ یہ عبادت روزہ ہو، خواہ یہ عبادت نماز ہو، خواہ حج ہو، خواہ عمرہ ہو، خواہ زیارت ہو، خواہ عزاداری ہو، جو بھی ہو،
اگر تو یہ اللہ کے قریب کر رہی ہے، متوجہ کر رہی ہے، اور خدا کو جو چیزیں ناپسند ہیں وہ میرے وجود سے کم ہونے کا باعث بن رہی ہے، تو پھر میں صحیح کر رہا ہوں کام. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس عبادت کی میں لاش گھسیٹتا پھر رہا ہوں، جس سے ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کو بدبو آئے. اگر ایک بندہ دیکھے کہ ایک جج جس نے رشوت لے کے غلط فیصلہ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک شخص نے بھی بہت ہی بڑا ظلم کیا، اور اتفاق سے جس پہ ظلم ہوا وہ بھی وہیں پہ تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اتنی زیادتی ہوئی تھی اس بندے کے ساتھ کہ اب ہر کوئی ایمان کے درجوں پہ فائز تو نہیں ہوتا. اس شخص نے ایک جملہ بولا، وہ مجھے کہتا ہے کہ شاہ جی اگر اس بندے دی نماز اللہ قبول کردہ ہے نا تو میں اللہ نو ہی نہیں مندا، میں اس اللہ نو مندا ہی نہیں جیڑا اس بے ایمان دی نماز قبول کرے. یہ کون سی نماز ہے؟ بدبودار نماز ہے، جس سے نماز پڑھنے حالانکہ اللہ نے کہا تھا نماز برائی سے بے حیائی سے روک دیتی ہے. اب جب اس نماز کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھ کے اٹھتا ہے اسی طرح رشوت لیتا ہے. عجیب عجیب مثال ہے معاشرے میں. ایک بندے کو دیکھا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے اسلام کو بدنام کرتی ہیں یہ چیزیں. ایک افسر کا بتایا گیا مجھے، وہ تحصیلدار جو زمینیں ٹرانسفر کرتے ہیں، تو رشوت بھی وہ ٹکا کے لیتا تھا اور نماز بھی اول وقت پڑھتا تھا. یعنی بیٹھے بیٹھے رشوت کی بات کرتے ہوئے اذان ہوتی تھی اٹھ کے چلے جاتا، کہتا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، باقی بات بعد میں کروں. رشوت کی بات نہ کہ اب توبہ کر کے آئے گا. آج کہتا تھی ہاں جی ہوں دسو کتنے دن دے ہو پیسے. ان عبادات نے دین کو بدنام کیا، اس قسم کے لوگوں کی عبادات کہ جن کی عبادت ان کی پریکٹیکل لائف پہ، ان کے لین دین پہ اثر ہی نہیں رکھتی، اور الٹا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے البتہ یہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، ورنہ بندہ سوچے عقل سے تھوڑا سا اللہ کی کتاب کو پڑھے تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہی نہیں ایسا. لیکن انسان چونکہ خرابی کرنا چاہتا ہے پھر بہانے بناتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اسی طرح کی شخصیت اس کی انسان کی بن جاتی. یہ عبادات کے بارے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ روکنے کے لیے، بھائی تم دن میں 5 ٹائم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، تم سے تو توقع ہی نہیں ہے تم اللہ اس کی نافرمانی کرو، یا پھر یہ کہ کوئی تحریف کر لی ہے تم نے اور تمہیں اس کا ڈر ہی کوئی نہیں. اسی طرح روزہ. اب توجہ فرمائیں، آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے. لکھ دیے گئے ہیں یعنی فرض قرار دے دیے گئے، واجب. سیام میں نے عرض کیا صوم کی جمع ہے، صوم روزہ، سیام روزے. اور صوم کا اصل معنی ہے کسی چیز سے رک جانا، کسی کام کو ترک کر دینا. اور روزے کو روزہ اس لیے کہا گیا چونکہ کھانا پینا اس میں ترک کر دینا ہوتا. اچھا، یہ اتنی اچھی اور پر تاثیر عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ تم پہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ یہ تربیتی پروگرام ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا ہوا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ لکھ دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے قبل تھے، تم سے پہلے تھے. اور آخری آیت کا حصہ کیا بتا رہا ہے؟ تم پر جو فرض کیے جا رہے ہیں اور تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. نہیں ہے تو پیدا ہو، ہے تو سٹرونگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ارتقا ہو جائے، درجہ تقوی کا بہتر ہو جائے. روزہ اس لیے اب روزے داروں کی میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، ایک صاحب تھے، وہ جب روزہ رکھتے تھے تو روزہ رکھ کے سو جاتے تھے، اور سو کے جب وہ اٹھتے تھے تو اس ٹائم سے لے کے افطار تک وہ فلمیں لائے ہوتے تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے، اور افطار تک وہ اس طرح اپنے روزے کو ٹھنڈا رکھتے تھے. غم غلط کرتے رہتے تھے روزے سے، روزے کی ٹینشن، روزے کی بھوک، اور جیسے ہی افطار ہوتی تھی پھر اپنے کھانے پینے پر اور روزہ. کچھ ہیں جو روزے کے دوران بھی باز نہیں آتے. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، اپنے مشاہدات بتا رہا ہوں، آپ کے اپنے شاید ہوں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا. ایک صاحب نے کسی جج کا وہ جو ریڈر ہوتا ہے اس کو رشوت دینی تھی، اور ماہ رمضان تھا تو وہ نہیں لے رہا تھا، تو آخر اس نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے افطاری کے اس نے رکھ لی. پھر پہلے نہیں لے رہا تھا لیکن اب افطار تو پھر منسوب ہو گئی، نیاز بن گئی، ٹھیک ہے نا. پھر تو وہ جناب اس نے لے لیے، اور وہ جو چیز اس نے پیپر فیصلے کی نقل دینی تھی وہ لینے سے پہلے اس نے دے رہا ہی نہیں تھا. جب افطاری کے لے لیے پیسے، پھر اس کے بعد اس نے نکال کے دے دی. آپ توجہ کریں، یہ اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ یہ تم نے کیا کیا میرے دین کے ساتھ، تم نے کیا کتنے بڑے بڑے فراڈ کر دیے بے ایمانوں. کم از کم کرنا ہی تھا دین جو تم کہتے نہیں، ہم اس قانون کو نہیں مانتے. تم پریکٹیکلی اس قانون کو نہیں مانتے، تمہیں لباس ہو رہا ہے، دیکھنے والوں کے لیے میرے دین کی بدنامی کا سبب بن رہا. تمہارے روزے سے بو آتی ہے جب دوران روزہ رشوت لیتے ہو. تمہاری نماز سے بو آتی ہے جب ناپ تول میں کمی تمہاری پریکٹس ہو، اور نماز بھی تم پہلی صف میں پڑھتے ہو، بدبودار ہے تمہاری نماز. یہ وہ بدبو نہیں ہے جو اس ناک سے سونگی جاتی ہے، یہ بدبو ہے جو عقل انسان کی سونگتی ہے. یہ کیا دین ہے کہ جیسے میں کہا کرتا ہوں، لوٹ مار کرنے کے بعد حج کر لینا، لوٹ مار حرام خوری کرنے کے بعد زیارت پہ چلے جانا، عمرہ کر لینا، اس خیال سے کہ اس سے بخشش ہو جائے گی میری. یہ بدبودار ہے چیزیں. ان کو تم زیارت، اس کو تم زیارت سمجھ رہے ہو، اس کو تم حج کہہ رہے ہو. یہ وہ حج نہیں ہے کہ جو حج تو اللہ نے پورا پروگرام ہی ایسا رکھا ہے کہ جیسے ایک طرف سے گاڑی گھستی ہے نا، اور دل 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 کے نکلتی ہے بالکل واش ہو کے دوسری سائڈ سے. یہ ایسے ہے کہ اتنی جگہوں سے اللہ گزارتا ہے، پھر بھی گندے کے گندے نکلتے بیچ میں سے، پھر بھی پلید کے پلید نکلتے اندر سے، اور دھوکہ دیتے ہیں خود کو کہ اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نہیں، جب معافی مانگتے ہیں صحیح طرح تب اللہ معاف کرتا ہے. اور وہ یہ کہ اللہ پچھلے معاف کر لیکن چھوڑنا میں نے نہیں ہے، پھر میں نے وہی حرکتیں کرنی، یہ معافی نہیں ہوتی. آپ انسان کامن سینس سے سوچے کہ انسان کسی سے معافی مانگ رہا ہو، جس کا ملازم ہے، جس کو جاب کرتا ہے، کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے. وہ پوچھے آئندہ کہ آئندہ پھر میں نے کرنا ہے. وہ اس کو کک میری انسلٹ کر رہا ہے، تو میرا مذاق بنا رہا ہے. تیری جرت کیسے ہے کہ تو مجھے آگے کہے معافی مانگ، جب کہ تو کہہ رہے کہ میں دوبارہ کرنا ہے. خوب، زبان سے کوئی نہیں کہتا دوبارہ کرنا ہے، لیکن جس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں وہ دل کے اندر کی حالت جانتا ہے، اس کے دل میں پلان کیا ہے. اس طرح نہیں توبہ ہوتی. اس طرح اعمال کر کے بندہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں ہوتے اس طرح. حساب کتاب ہوتا ہے، اکاؤنٹس اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے چیک کرنے کیا 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 نہیں کیا. تو عبادات اس لیے
ابھی سے میں نے عرض کیا کہ روزے میں آپ دیکھ لیں شب عید کیا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تجھے 29-30 دن تیرے پاس غنیمت ہے اپنے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے کی. کھانے پینے سے روکنا تجھے خود پہ کنٹرول سکھانے کے لیے. کھانا نہیں کھا رہا اللہ نے منع کر دیا, پانی نہیں پی رہا اللہ نے منع کر دیا. یہ کس لیے؟ تاکہ تیرے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے کہ جب اللہ منع کر دے پھر نہیں کرنا ہوتا. یہ نہیں ہے کہ صرف ماہ رمضان میں نہیں کرنا ہوتا. یہ سینس تیری مضبوط کرنے کے لیے کہ جن کاموں سے اللہ نے جن کو حرام قرار دیا ہے اب تیرا کنٹرول خود پر زیادہ مضبوط ہے. یہ تیری ورکشاپ تھی, یہ تیرا کورس تھا تاکہ تو مضبوط ہو جائے. پہلے اگر اب خود پہ کنٹرول نہیں کرتا اب خود پہ کنٹرول کر. یہ شب عید اللہ کو رزلٹ دیتے ہیں کہ یا اللہ دیکھ لے کیا جو مہینے کا سیلاب رکا ہوا تھا وہ پورا اس رات میں بہ جاتا. اسی طرح کی ایک رات یہ بھی ہے جو گزری, ہیپی نیو ایئر مثال کے طور پر. اے ایمان والو تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یاد رکھو روزہ کس لیے؟ تقوی کے لیے. نماز برائی بے حیائی سے روکنے کے لیے. 184 ایامن معدودات. ایام جمع ہے یوم کی یعنی دن, معدودات کاؤنٹڈ, معدود اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی گنتی کے ایام ہیں, گنے ہوئے دن ہیں روزے کے. فمن کان منکم مریضا, تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو, او علی سفر یا سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر. عدت گنتی, طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد مثلا عورت جو دن اسے بھی عدت اسی لیے کہا جاتا ہے یعنی وہ گنتی پوری کرنا. فعدت تو پھر وہ جو روزے رہ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ان کی گنتی پوری کی جائے گی. من ایام اخر, دوسرے دنوں میں یعنی ماہ رمضان کے بعد کے دنوں میں وہ گنتی پوری کی جائے گی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. یہ جو حصہ ہے اس میں بعض اختلافات بھی ہیں, شیعہ میں سنی میں آراء کا اختلاف ہے تو ہم ان اختلافات کو ڈسکس نہیں کریں گے. جو اس لفظ سے بظاہر سمجھ آ رہا ہے اور روایات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام بھی وہی کہتی ہیں, ہم وہ آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں. الذین, وہ لوگ کہ جو یطیقونہ, طاقت نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ یعنی ان کے لیے بہت زیادہ مشقت کا سبب بن جاتا ہے روزہ. ان کے لیے روزہ رکھنا, انسان ہے نا اس کو بھوک پیاس لگتی ہے, اس کو ظاہر برداشت کرنی پڑتی ہے, لیکن ایک دفعہ ہے بڑھاپے کی وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کی وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح اس طرح کے اسباب جس میں انسان نارمل نہیں ہوتا, زیادہ تکلیف فیل کرتا ہے, تو اس میں اللہ نے فرمایا جو ایسے لوگ ہیں تو ان کے لیے فدیتن, وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ دے دیں. اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. فمن تطوع خیرا, تو جو تطوع کسے کہتے ہیں؟ فمن تطوع خیرا, دل سے اچھائی کرنا. ایک دفعہ ہوتا ہے ڈنڈے کے ڈر سے کرنا,
وہ تطوع نہیں ہوتا. اور یہ آپ کو بتا دوں، یہ اطاعت سے یہ لفظ بھی نکلا ہوا ہے. عربی زبان میں جو لفظ ہے طاعت یا اطاعت جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ایکچول اصل معنی ہے دل سے کسی کی بات ماننا، شوق سے، خوشی سے. یعنی اگر انسان ڈنڈے کے ڈر سے یا کسی لالچ میں کسی چیز کے کر رہا ہو، ایکچولی وہ جو مطلوب اطاعت ہے وہ نہیں ہے جو اصل معنی ہے اس کا. اگرچہ بات لیکن یا لالچ مد نظر ہے یا خوف مد نظر ہے کہ مار پڑے گی نہیں کیا تو. صحیح معنی کب ہوتا ہے اطاعت کا؟ جب انسان شوق سے کر رہا ہو، دل سے کر رہا ہو. تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، کئی جگہوں پر ہم نے یہ سنائی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے کہ جس میں فرماتی ہیں حبب، توجہ فرمائیے گا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے. یعنی میرے دل میں مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. تمہاری دنیا کا ہے یعنی دوری کا اظہار کیا ہے ایک لحاظ سے، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے مجھے محبت ہے. پہلی فرمایا تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت. یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کرتی ہوں، محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور بیزار ہوتا ہے اس سے، یا جو ہم کہتے بھی ہیں خاص طور پہ یہ اعمال وغیرہ میں جب شرکت ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے پہاڑ ہے، اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھنا، اور دعا لمبی ہو گئی تو ورق الٹ الٹ کے دیکھنا کب ختم ہونی ہے. بیزار ہوتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں، حببہ، میرے اندر محبت ڈال دی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری چیز وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، دیکھنا ان کو. اور تیسری چیز بھی بڑی ڈینجرس ہے، خاص طور پہ محبت سے کرنا، عشق سے کرنا، وہ کیا ہے؟ وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. خرچ کرنا صرف نہیں کہنا چاہ رہی، کیا کہہ رہی ہیں؟ عشق سے خرچ کرنا. یعنی بندہ دے کے لذت لے رہا ہو. یہ حالت نہ ہو جیسے جرمانہ بھرتے ہوئے ہوتی ہے کہ دینا ضروری ہے. دیتے ہوئے مثلا خمس دیتے ہوئے یہ سوچ رہا ہو کہ کاش نہ دینا پڑتا تو ڈیفینس میں پلاٹ لے لیتا آج، لیکن کیا کروں، پھنس گیا. لذت نہیں لیتا اس سے. تو یہ اس حدیث میں بی بی مثلا ایک اوپر والے مقام پر پہنچانا چاہ رہی ہیں کہ مطمئن تب ہونا جب ان کاموں میں تمہیں لذت آنا شروع ہو جائے، چاہے تلاوت کتاب ہو، چاہے انفاق فی سبیل اللہ. تیسری چیز آج کی تاریخ میں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ 2 کا کرنے کا بندہ عہد کرے اور اللہ کریم تیسری بھی اس کو عطا کر دے جو اس کے اختیار میں. ہم رسول اللہ کے چہرے کو آج یہاں پہ نہیں دیکھ سکتے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. قرآن پڑھتے ہوئے لذت. میں آپ کو ایک مثال دے دوں، مثالوں سے چیز فیل ہوتی ہے. آپ کو پتا قرآن مثالوں سے بھرا پڑا. اگر آپ کو کوئی کتاب ملے، مثلا آپ کہیں کوئی پرانا گاؤں میں جائیں، کوئی پرانی جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں پر آپ کو ایک کتاب ملے اور کسی طریقے سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جس پرانی جگہ میں ہم آئے ہیں، یہ آثار قدیمہ میں یا مثلا کچھ بھی، تو یہاں کا بہت ایک امیر بادشاہ تھا اور اس نے اپنا جو خزانہ ہے وہ کوئی دفن کر دیا تھا، اور وہ خزانہ بھی ہو کھربوں کا، مثلا آج کی ڈیٹ میں سونے چاندی یہ سارا کچھ ہو. اس میں چاندی چلو نکال دو، بیچ میں سونا ہی ہو، ہیرے ہو، سونا ہو. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے اندر اس خزانے تک پہنچنے کا راستہ لکھا ہو. آپ کی حالت کیا ہو جائے؟ اب مجھے بتائیں کہ
اس خزانے تک پہنچنے کے لیے آپ کیا کام شروع کر دیں؟ دن میں 3 ٹائم اسے چومنا شروع کر دیں. گھر لیں کتاب کو اور دن میں 3 ٹائم کہیں، آنکھوں پہ لگائیں، چومیں، درگالوں پہ لگائیں، تاکہ اس کی برکت سے مجھے خزانہ مل جائے. ملے گا؟ مسلمان اس طرح بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے خزانوں تک. ٹھیک ہے؟ یا اس کتاب کا ایک آدھا صفحہ پھاڑ کر سونے کا تعویذ بنا کے اپنے گلے میں یا اپنے بازو میں باندھ لیں اور آپ کو ہو کہ ایک خزانہ مجھے ملنے والا ہے. یا یہ کہ پانی میں گھول کے پی جائیں. یہ مختلف نسخے ہیں جو اللہ کے کلام کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کتاب کھولیں گے بڑی توجہ سے، الگ کوئی سیکرٹ نہ کسی کو پتہ چل جائے، میرا راز نہ کھول جائے، مجھے خزانے کتاب مل گئی ہے. کھولیں گے. اب جب کھولیں گے تو آگے سے آپ دیکھیں کہ وہ تو مثال کے طور پہ کوئی اور زبان لکھی ہوئی، بلکہ میں آپ کو قریب لے آؤں، آگے سے آپ دیکھیں عربی میں لکھی ہوئی ہے. خزانہ ہے، اس کو فیل کریں تب آگے بڑھیں. کئی خربوں کا امیجن نہیں کر سکتے، بے حساب ہے. کتاب عربی میں ہے. اب مجھے کوئی مائی کا لال بتائے کہ وہ بغیر سمجھے اس کو پڑھے گا. بتائیں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. فوراً اس کو بہرحال ٹرانسلیٹ، اب یہ مثال ایسی ہے کہ ٹرانسلیٹ نہیں کرائے گا، کیونکہ جس سے کرائے گا اس کو پتہ لگ جائے گا. وہ کوئی طریقہ ایسا ڈھونڈے گا، زور لگائے گا، جس سے جو لکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آئے. کہ ظاہر سمجھ میں آئے گا تب کہاں جانا ہے، کہاں دفن ہے، زمین کے کتنا نیچے ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو مادی مال میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بندے کو کہتا ہے کہ سیکھ. انگلش اسی لیے سیکھتے ہیں. ابھی لوگ چائنیز بھی سیکھ رہے ہیں، اسی لیے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے نا، اسے کرنے کی مشقت کا احساس کم ہو جاتا ہے. آپ مثال کے طور ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہاں پر 8-10 سیمنٹ کی بوریاں ہوں اور میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ بھائی جان یہ سیمنٹ کی بوریاں تو نیچے اٹھا کے پہنچا دو، آپ کہیں گے یار مولانا بڑا بادشاہ بن رہا ہے، ہم سے سیمنٹ اٹھوانے لگے. لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ سیمنٹ کی بوری، فی بوری جو ہے وہ ₹1,00,000 جو نیچے پہنچائے گا، فی بوری ₹1,00,000، آپ کو مشقت کا احساس ختم ہو جائے گا. ایک بوری کا کیا مسئلہ ہے، ورزش بھی کر لیں گے اور ₹1,00,000 بھی کما لیں گے. جب انسان کو بڑا فائدہ نظر آتا ہے تو مشقت کا احساس، سستی کا احساس کم ہو جاتا ہے، وہ دوسری چیز غالب آ جاتی ہے اس پر. گناہ میں بھی یوں ہوتا ہے، اللہ کے خوف پر اس گناہ کی جو کشش ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور وہ بندہ کر دیتا ہے. اسی طرح اگر انسان کا، جسے ایمان کہتے ہیں، جو حقیقت میں جسے ایمان کہتے ہیں، جب وہ سٹرونگ ہوتا ہے وہ پھر باقی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے. وہ مشقت کا احساس ختم کروا دیتا ہے، کم کروا دیتا ہے، چونکہ اس میں لذت فیل ہو رہی ہوتی ہے، اس طرف لے جاتا ہے. لہذا اب دیکھیں، اگر آپ کو جرمانہ دینا پڑے ₹1,00,000 اچانک، آپ کہیں گے مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن وہی ₹1,00,000 اگر آپ کو پلاٹ خریدنے کے لیے دینا ہے یا اپنی پسند کی کوئی چیز خریدنے کے لیے دینا ہے، آپ نے گفٹ خریدنا ہے مثلا اپنی وائف کے لیے، یا وائف نے مثلا میاں کے لیے خریدنا ہے یا بچوں کے لیے خریدنا ہے، اس کو نہیں، اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے، وہ لاکھ دے کے چیز لیتے ہوئے خوش ہو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، لگتا ہی نہیں ہے ₹1,00,000 نکل گیا جیب سے، 2,00,000 نکل گیا جیب سے، لذت لیتا ہے. تو خداوند عالم کی ذات پر بھی اور اس کے وعدوں پر بھی جب انسان کا ایمان واقعاً ہوتا ہے تو پھر لذت کا احساس شروع ہوتا ہے. ورنہ یہ جرمانہ، خمس بھی جرمانہ، مدینے کے منافق آپس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ مر گئے یار، کلمہ پڑھ کے پھنس گئے، چہرہ بھی کوئی نہیں، جا بھی کہیں نہیں سکتے،
جب سے آیا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چندے کا پیغام بھیجا ہوتا ہے کہ اب یہ جنگ آ گئی ہے، اب یہ کرو، اب فلانے مسکینوں کی ہیلپ کرنی ہے، اب بس بیواؤں کی ہیلپ کرنی ہے، مر گئے، ہمارا ناک میں دم کر دیا پیسے لے لے کے، چونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، ان کو جرمانہ ہی لگتا تھا۔ اور قرآن نے بھی کہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ دیتے ہیں آپ کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے قرب کا ذریعہ سمجھ کر اور آپ کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھ کر اے رسول پیسے دیتے ہیں، خوش ہو کے دیتے ہیں۔ یہ بات چلی تھی، تطوع اطاعت سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے شوق سے، خوشی سے کسی کام کو انجام دینا۔ فمن تطوع خیرا، پس جو بھی کوئی اچھائی شوق سے انجام دے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور رکھنا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ ریپیٹ کر رہا ہوں پوری آیت کا ترجمہ 184 کا۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دے جو ایک مسکین کا کھانا ہے، بس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ۔ اس آیت کریمہ میں ماہ رمضان کی جو عظمت ہے اس کا اصل ریزن بتایا گیا کہ یہ ماہ رمضان کی عظمت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں روزے ہیں، وجہ کچھ اور ہے۔ اور اس مہینے میں روزے رکھنا اصل میں اس چیز کی عظمت کی شکر گزاری ہے کہ اللہ نے اتنی زبردست نعمت ہمیں عطا کی۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے یہ بتایا ہے کہ ماہ رمضان کا جو احترام ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا سبب روزے نہیں ہے، اس کا سبب قرآن ہے۔ ماہ رمضان میں نزول قرآن، یعنی اس عظیم نعمت کا عطا کیا جانا، یہ ماہ رمضان کی عظمت کا سبب ہے۔ اور یہ آیت کے جو شروع کے الفاظ ہیں اللہ تعارف بھی یہی کرا رہا ہے۔ شہر، شین ہے رے، شہر عربی زبان میں کہتے ہیں مہینے کو۔ شہر رمضان، رمضان کا جو اصل معنی ہے وہ ہے شدید گرمی کا، اور سخت تپش کا۔ اور اس مہینے کی اس کا جو نام رکھا گیا ہے ماہ رمضان، اس کی جو ایک مناسبت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گویا یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو، یعنی اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر کام ایسے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کہ اس کی تپش سے انسان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اس میں نیکیوں کی تپش سے، اللہ کی عبادت کی تپش سے، گویا جیسے وہ سونے کو خالص کرنے کے لیے اس کو بھٹی میں تپاتے ہیں اور ملاوٹیں بیچ سے نکل جاتی ہیں، یہ ایسا ہے، جلا دیتا ہے گناہوں کو اور ان کو، انسان کو اللہ کا اطاعت گزار بندہ بنا دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں انزل فیہ القرآن، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں القرآن، قرآن کو۔ اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 23 سالوں میں مکمل ہوا ہے۔ 40ویں سال سے شروع ہو کر 63 سال کی عمر میں تک یہ قرآن تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ لہٰذا جو روایات اس کی وضاحت کرتی ہیں
وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک نزول دفعی ہے، دفعتن یعنی ایک ہی دفعہ میں، اور ایک نزول اس کا تدریجی ہے، آہستہ 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 آہستہ، جو 23 سال میں مکمل ہوا ہے۔ یہ جو نزول دفعی ہے، دفعتن جو ہوا ہے، ایک ہی دفعہ میں ہوا ہے، وہ مراد ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہاں پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آغاز نزول قرآن کا اس مہینے میں ہوا ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر اصل کیا ہے، ماہ رمضان کا تعارف یہ کرایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ عظیم نعمت تمہیں دی گئی، قرآن۔ کیا ہے یہ قرآن؟ اللہ تبارک و تعالی اس کا تعارف فرما رہا ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، البتہ سب کو یاد ہوگا، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا فرق ہے؟ اگر سب کے لیے ہدایت ہے تو پھر متقین کے لیے ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر سب لوگوں کے لیے ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں انہی درسوں میں۔ یہ ہدایت کے دو درجے ہیں۔ ایک انسان کہیں پہنچنا چاہتا ہے، اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک اسے ضرورت ہے کہ اسے راستہ بتایا جائے کہ جانا کہاں ہے، چونکہ اگر اس کو راستہ نہ پتا ہو، چلا 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 کے گاڑی یا پیدل چل چل کے کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا، انرجی بھی لگائے گا، محنت بھی کرے گا، شوق بھی ہے، لیکن منزل پر نہیں پہنچے گا۔ بس پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ ہے اس کو راستے کی رہنمائی، راستہ بتایا جائے بھی جانا کہاں ہے، کدھر نہیں مڑنا اور کدھر مڑنا ہے۔ اور جب اس کو راستہ پتہ چل جائے تو منزل میں پہنچ جائے گا۔ ایک اور چیز چاہیے ورنہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب راستہ پتہ چل جائے قیامت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ادھر حرکت نہ شروع کرے، یعنی جو رہنمائی کی گئی ہے اس رہنمائی پہ عمل نہ کرے۔ اور آپ کوئی ایسا بندہ فرض کریں جس کے پاس ٹائم محدود ہے کہیں پہنچنے کا، اور اس کو راستہ بتا دیا گیا ہے اور وہ وہی کھڑے ہو کے جشن منا رہا ہے کافی دیر سے کہ مجھے پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا، اور ٹائم تھوڑا سا رہ گیا وہاں پہنچنے کا، اور اس اپنے جشنوں میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اب وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دو، ایک راستہ پتہ چلنا اور ایک ہے اس راستے پر پھر چلنا۔ ہدی للناس پہلا سٹیپ ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے خزانے کہاں دفن ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ ادھر ہی کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا، لیکن جائے نہ ادھر، اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کون؟ متقین۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ جو سمپل اس کا معنی ہے محتاط، جو کرنا ہے اسے کرنے والا، جو نہیں کرتا، جو نہیں کرنا اسے نہ کرنے والا، یہ متقی ہوتا ہے۔ متقی یعنی عمل کرنے والا۔ احتیاط کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، وہ پھر اس کا پرہیز کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دوا، یہ متقی ہے، بچتا ہے غلطیوں سے، خطاؤں سے، یہ تقویٰ ہے۔ تو یعنی جو بھی پڑھے، چاہے عمل کی نیت ہو چاہے عمل کی نیت نہ ہو، کہاں پہنچانا چاہتا ہے، کیا راستہ ہے اس کا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن اس میں ڈاکٹر تفسیر لکھ دے، جو مرضی کرتا رہے، پہنچے گا کب؟ جب خود اس راستے پہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے دوسروں کو دکھاتا ہے خود اپنا بیڑا غرق ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسے کا اس سٹیپ کو کہا گیا ہدی للناس، جو بھی اس کو پڑھے سب بتا دے، دکھا دے۔ لیکن ہدی للمتقین،
اس صفت والے اس اگلے درجے پہ پہنچیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی انہیں چلائے گا پھر اس راستے پر. بس قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، رہنمائی، وبینات، بینات کہتے ہیں روشن چیزوں کو، بالکل اس چیز کی من الہدا والفرقان، اس میں روشن چیزیں بالکل روشن کرتی ہے. وہ ایک فرقان یعنی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے کیا معیار، میں کہ حق کو کیا معیار ہے، یہ قرآن مجید اس کی بینات بیان کرتا ہے. یعنی کی اسی لیے قرآن کا ایک نام فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. فرقان فرق سے ہے، فرق جدائی کو کہتے ہیں، الگ الگ کہتے ہیں. تفرقہ اور فرقہ اسی سے ہے جب بندہ الگ الگ ہو جاتا ہے. ہدایت کے لیے ہدایت ہے، مزید تاکید کی، اور اس میں بالکل روشن چیزیں، روشن فارمولے. کس چیز کے؟ من الہدا، ہدایت کے، والفرقان، اور صحیح اور غلط کی تمیز کرنے. یعنی دائیں مڑنا یا بائیں مڑنا، اس نے بہت بڑا سائن بورڈ لگایا ہوتا ہے، ادھر جانا ہے. صحیح زبردست بیان کر دی ہے کہ دوسری طرف بہت زیادہ بھی لائٹیں لگا کے سجایا ہو اور ادھر آتش بازی ہو رہی ہو تو اس والا بندہ ادھر نہیں جائے گا. اس کو اتنی علامت پتہ ہے کہ یہ فرق کر لے گا، ادھر جانا ہے مجھے، ادھر میں نہیں جاؤں گا. اب یہ ماہ رمضان کی عظمت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان. تو تم کیا کہنے کے گویا شکر گزاری میں، فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے. شاہدہ کہتے ہیں گواہ ہونے کو، یعنی موجود ہو. تم میں سے جو کو پائے، فلیصم، تو اس میں روزہ رکھے، اس مہینے کو روزے رکھ کر گزارے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور او عَلَى سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہی الفاظ ہیں جو پہلے گزر چکے. تو وہ دیگر ایام میں گنتی پوری کر لے، مقدار پوری کر لے. کس لیے یہ تخفیف ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. کوئی بندہ کہے کہ اللہ مشکل نہیں چاہتا تو پھر روزہ ہی نہ رکھوا ہم سے. ٹھیک ہے، توجہ کریں. خدا بند عالم کے علم میں انسان کے لیے روزہ ضروری ہے، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. لیکن انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ پھر مر یا جو بھی مرضی کا روزہ تو ضرور رکھنا، کنسیشن. لیکن پھر دوبارہ رکھنا تاکہ وہ جو جس چیز کے لیے روزہ چاہیے وہ تیرے اندر آئے. یہ بالکل یہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر، مثلا میں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف، کہ ڈاکٹر کہے کہ انجیکشن لگوا، تم جو ہے ایک انجیکشن صبح لگوانا ہے، ایک شام کو لگوانا ہے. تو بندہ کہے کہ نا انجیکشن جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، میں بس مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے.
تو ڈاکٹر کہے اچھا تو جو ہے گولیاں کھا لے، تجھے آلٹرنیٹ دے دیتا ہوں، کیونکہ جو تیرے بدن کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے تجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہاں اگر تو صحیح ہے آرام سے تو اس طرح کر لے، لیکن اگر کوئی مشکل ہے تو اس طرح کر لے، لیکن کرنا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لہذا یہ جو بندہ کوئی کہے کہ یا اللہ اگر آسان ہی کرنا پھر روزے ہی نہیں رکھتے ہیں، تو روزے رکھنے کیوں؟ اس لیے کہ روزے بطور دوائی ضروری ہے ارتقاء کے لیے، تقوی کے لیے. اس پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. ہاں اگر تمہارے حالات نارمل نہیں ہیں تو تمہیں کنسیشن ہے، بعد میں رکھ لو، یہ کر لو وہ کر. اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ ضروری ہے لہذا تمہیں رکھنے واجب کر دیے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو. تکملو کمال سے، کامل سے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم کامل کر لو گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم کبریائی بڑائی کرو اللہ کی. یہ تکبر کا جو لفظ ہے یہ وہی ہے جس سے ہم تکبیر کہتے ہیں. تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا. لہذا تکبیر کیا ہے؟ یہ کہنا اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب ایک یہ لفظ ہے اور ایک واقعاً یہ کہتے ہوئے اللہ کو ہر چیز سے بڑا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ لفظ تو ادا ہو جائے گا لیکن جب نماز شروع کرنے لگے تو تکبیر کہنے سے پہلے تھوڑا سا ویٹ کریں اور دماغ کو ذرا جھاڑیں، پہلے اندر جو جدھر توجہ ہے اس کو نکالیں، توجہ اللہ کی طرف کریں اور پھر تکبیرۃ الاحرام کہیں، تاکہ زبان جو کہہ رہی ہے دماغ کی توجہ ادھر ہی ہو. اگر دماغ کی توجہ کہیں اور ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ بڑا جس کی طرف توجہ ہے، چاہے وہ کوئی بل دینا ہے آپ نے، چاہے کوئی پلان بنایا ہوا نماز کے بعد کیا کرنا ہے. اگر تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں لیکن دماغ کیا ہے؟ وہ بڑا جس کی طرف دماغ ہے. تو لہذا رک جائیں، تھوڑا ٹھہر جائیں، آرام سے جھاڑ کے دماغ کو پھر کہیں اللہ اکبر، اور توجہ بھی اس وقت اسی ذات اقدس کی طرف ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور شکر گزاری کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن دیا. تو اللہ کہتا ہے اچھا تجھے لگ رہا ہے قرآن بڑی چیز ہے تو پھر کیا کرنا ہے اس قرآن کے ساتھ؟ تو نے کچھ بھی نہیں کرنا. یا اللہ آئندہ قسمیں صرف قرآن کی اٹھاؤں گا، اس کی شکر گزاری میں، اس عظیم نعمت کی شکر گزاری میں قسمیں قرآن کی اٹھاؤں گا اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام. یہ شکر گزاری یہ ہے. ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اپنے فرامین میں کہ نعمت کی اصل شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو جو نعمت دینے والا چاہتا ہے، جس پہ وہ راضی ہے. اور قرآن کی نعمت پر نعمت دینے والا کس رویے پر راضی ہے؟ کہ جس لیے اس نے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہاری یہ ہدایت کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب یہ تم کرو اس کے شکر گزار بھی بن جاؤ گی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. 185 آیت کا میں ترجمہ یہاں سے پڑھ کے تکرار کر رہا ہوں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں. لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے. آپ دیکھیں الفاظ پہ غور کریں. قرآن ہم نے اس میں نازل کیا، روزے رکھے، یعنی یہ اس قرآن کی گویا شکر گزاری ہے. یہ اس قرآن
کا احترام ہے کہ تم اس میں روزے رکھو. اس لیے کہتے ہیں قرآن کی بہار کا ربیع القرآن ہے ماہ رمضان، زیادہ قرآن پڑھا جائے اور اس میں وہ کیا جائے. وہ روزہ رکھے اور جو بیمار ہو اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو. یعنی تم اللہ کے شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، آپ کو مثلا 3-4 دن امتحان میں رہتے ہو اور آپ کو کوئی ایسی کتاب ملے کہ مثلا آپ نے 20 کتابیں پڑھنی ہو، آپ کو کوئی ایک کتاب لا کے دے دے کہ اس کو اگر اچھی طرح تیاری کر لینا تو امتحان میں 10 نمبر لے لے گا. ٹھیک ہے، امتحان بھی آپ کا سرنوشت ساز ہو، آپ کی زندگی ادھر سے ادھر کرنے والا ہو، آپ کتنی شکر گزاری فیل کریں گے کہ یار اس نے کتاب دی، پڑھ کے اس سے نکل سکتا ہوں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں یہ قرآن دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اور شاید تم شکر گزار بن جاؤ. صلوات پڑھیں محمد والے. 1 گھنٹہ اس درس کو لیکچر کو شروع ہوئے مکمل ہو گیا. اگلی آیت جو ہے 186 وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اس سے ایسے ہم گزر جائیں. دعا کے بارے میں اور بندے سے اللہ کے قرب کے بارے میں، اور اللہ کا یہ اعلان کہ یعنی گویا کہ اللہ کو شوق ہے کہ بندے اس کو پکاریں اور کہہ رہے میں دور ہوئی نہیں، میں تمہارے بالکل قریب ہوں. تو اس آیت کریمہ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کو اور اس کے بعد والی آیت کو انشاءاللہ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو آئندہ سیٹرڈے کو ہم اس درس کو جاری رکھیں گے، اور اسی آیت نمبر 185 پر آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں. اور حسب معمول جو آیات بیان ہوئی ہیں ان سے